دوستوں، نماز فجر کے بعد یہ دولت کی خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اپنی آنکھوں سے اس تسبیح کی طاقت کو دیکھ لینا۔ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنے معجزات ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ 3 دن کا معجزاتی عمل اور وظیفہ ہے، ساتھ میں استغفر اللہ کا آپ نے یہ خاص عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب کوئی انسان پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج جو لوگ اس وقت کا شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن پر دکھوں کے، تکلیفوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر آپ کو ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ والوں، دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن رب اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو اور یا رزاقو کا، یا وہابو کا، یا غنیوں کا یہ معجزاتی عمل پڑھ کر اپنی کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات پر اتنا کرم فرمائیں گے، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو، بڑی سے بڑی حاجات اور مرادیں رب کریم پوری فرماتا ہے۔ چند منٹوں کا یہ وظیفہ ہے اور 3 دن کا یہ مجرب عمل ہے۔ اللہ والوں، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، دولت کے اگر تو ڈھیر لگوانا چاہتے ہیں، تو خدارا آج میرے بتائے گئے طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ اس خاص عمل کو لازمی پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو پی لو۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی مرض ہے، حتیٰ کہ کینسر ہی کیوں نہ ہو، اللہ والوں یہ شفا والی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت ایسا کرم فرمائیں گے، ایسا آپ پر رحم کریں گے، ایسی آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دیں گے، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس عمل کو جس بندے نے بھی پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو سنوار دیا، اس کے رستوں کی رکاوٹ کو ہٹا دیا، بندشوں کو توڑ دیا، اس کی غریبی کا خاتمہ فوری طور پر ہو گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر آج اس خاص عمل، اس دولت کی خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو 3 دن تک روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 3 دن کا جادوئی وظیفہ ہے۔ بس اس کی تھوڑی ایک ترتیب ہے کہ جہاں آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو اگلے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن بھی ظہر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔
اس طرح سے آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 3 دن تک کریں گے، 3 دن بعد جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ اپنے مقدر کے تمام تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتا ہے، بندشوں کو توڑنا چاہتا ہے، وہ آج اس عمل کو کرے۔ جو اپنی زندگی سے غریبی کو ختم کرنا چاہتا ہے، امیری لانا چاہتا ہے، کامیابی لانا چاہتا ہے، عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار کرتا ہے، اللہ رب العزت بیٹیوں کے نصیبوں کو بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، صرف 3 دن کا یہ جادوئی وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اپنے بیٹوں کی نصیب کی وجہ سے، ان کے روزی روزگار کے مسئلے مسائل کی وجہ سے، ان کی پرورش کی وجہ سے، بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آج اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں اور اس پانی کو اپنے اس بچے کو پلا دیں۔ بس آپ نے اس عمل کو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ جو مقصد آپ کا ہو، اپنے اس مقصد کو 3 دن تک کے ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ یعنی اپنے مقصد کو کہیں نوٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ لوگ دولت کے لیے کریں، کل آپ لوگ کوئی دوسرے گاڑی یا دولت مکان کے لیے کر لیں یا رشتوں کے لیے کر لیں، اگلے دن اپنی من پسند کی شادی کے لیے کر لیں۔ اس طریقے سے یہ عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ہی نیت کرنی ہے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تینوں دن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی پسند کی شادی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تینوں دن اولاد کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ اللہ والو، اگر 3 دن بعد آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو 4تھے دن بھی اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ 3 دن کا عمل تھا اب نہیں پڑھ رہا۔ 7 دن تک بھی بعض اوقات پڑھنا پڑتا ہے، لیکن 3 دن کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے پڑھنے میں فرق آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیواروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے کام کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والو، توجہ، دھیان، خلوص نیت، اس کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ سوچیں کہ آپ لوگ اپنے والد سے یا والدہ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے سیٹ سے بات کر رہے ہیں، جہاں پر آپ لوگ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں کے باس سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بات دوسری طرف دیکھ کے کر رہے ہیں، یا اس کے سامنے الٹے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ سوچیں وہ کتنا غصہ کرے گا آپ پہ، کہے گا نا کہ کیا بدتمیزی ہے، مجھ سے بات کرو تو میری طرف توجہ دو۔ تو اسی طریقے سے کہ اللہ رب العزت اس عزت کا حقدار نہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر عزتوں والا ہے، تو ہم کیوں رب کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ کیوں دھیان رب کی طرف نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہوئے اتنی کاہلی کرتے ہیں، قرآن کو لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا؟ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن رہ گیا ہے کیا؟ روزانہ قرآن کو پڑھو، ایک آیت پڑھو ضرور، ترجمے کے ساتھ پڑھو، دیکھو پڑھ لکھا ہوا کیا ہے، رب کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے، وہ مکمل کتاب ہے، جس مقصد کے لیے بھی قرآن پاک کو کھول کے پڑھو گے تمہارا مقصد وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے تم قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہو، اللہ پاک اس مقصد کو کوئی سی بھی آیت کے ذریعے حل کروا دے گا۔ بے شک یہ قرآن کروڑوں سال پہلے نازل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن معجزہ ہے ہمارے نبی پاک کا، یہ معجزہ ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرما دیا، میں تمہارے درمیان قرآن پاک اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے نا انجار لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن پاک، صحابہ کرام اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج، لیکن اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کا ذکر نہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولیں کہ شاید میں صحابہ کا انکاری ہوں۔ الحمدللہ میں کوئی انکاری نہیں ہوں بھائی، ہم تو عزت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اگر میں بچوں کی زبان میں کہوں تو سپر مین ہے ہمارے لیے، تو کیونکہ ابوبکر صدیق کی شان بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ صدیقین کے وہ منصب پہ فائز ہیں،
اور اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے ابو بکر صدیق کا جو قرض ہے وہ اللہ پاک ہی عطا کرے گا. میں نے سب کے قرض ادا کر دیے, سب کے احسانات ادا کر دیے, ابو بکر صدیق کا احسان اللہ پاک ہی ادا کرے گا. حالانکہ صدیق اکبر کو جو بھی ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا, لیکن پھر بھی نبی پاک کی شان دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنی تھی. عمر فاروق عدل کے پیکر, 22 لاکھ مربع میل کے حکمران, کیسر و کسرا جن کے نام سے کانپ جائے, وہ عمر فاروق. عثمان غنی کیا حیا کے پیکر کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں دی اور کہا کہ اگر میری 10 بھی ہوتی ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. اتنے پیارے صحابہ کرام, ہم کیوں انکاری ہوں گے بھائی؟ ہم تو ان کو بھی اقرار کرتے ہیں, اہل بیت کا بھی اقرار کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا کی شان بہت اعلیٰ ہے, اور بہت اعلیٰ اور بالا ہے, اور جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں امام حسنین کریمین وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ والوں, بات کمپلیٹ کرنے کے لیے ذرا اہل بیت کی شان بیان کرنی پڑی, صحابہ کرام کی بھی شان بیان کرنی پڑی. کہیں آپ لوگ اس چیز سے بدسن نہ ہو جائیں کہ کہیں میں خارجی یا رافضی تو نہیں ہوں. اس طریقے سے نہیں ہے بھائی, سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اللہ والوں, آج کا یہ خاص وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا بہت ہی خاص عمل ہے. سورۃ الکوثر بھی آپ نے پڑھنی ہے, اور 3 مبارک نام ہیں. یہ 3 نام یا وہابو, یا رزاقو, یا غنیو, جو بندہ اس عمل کو پڑھ لے گا اللہ پاک دولت کے اسباب اس طرح سے پیدا کرے گا, وہ حیران رہ جائے گا کہ دولت چاروں طرف سے اس کے پاس آ رہی ہے. بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے. آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں, نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں, من پسند نوکری, من پسند شادی, قرض سے نجات, میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت, دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت, بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ, آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا, آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا. اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے. آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے. یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, جو ہر شے پر قادر ہے, اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے. جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے, رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے. فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں, رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں, یہ بندہ جو مانگتا ہے, جتنا مانگتا ہے, اسے غیب سے عطا فرما دو. آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, توجہ دھیان سے سن لیجئے گا. آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا.
آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب، بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے، تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے، نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔
اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا. آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے. اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں. اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا. اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو. کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے. کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا. وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں. کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے. اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.